آئے نظر ڈالتے ہیں صوبہ بلوچستان کی چند خبروں پر۔ عوام ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے پروگرام آفیسر افتخار احمد خان نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کی بحالی اور انہیں ریلیف کی فراہمی میں حکومت کے ساتھ ساتھ فلاحی ادارے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس مصیبت کی گھڑی میں سیلاب زدگان کی ہر ممکن مدد کرتے رہیں گے۔ ڈیرہ مراد جمالی میں عوام ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے پروگرام آفیسر افتخار احمد خان نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کی بحالی اور ریلیف کی فراہمی کے کاموں میں حکومت کے ساتھ ساتھ فلاحی ادارے بھی بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ کوٹ مینگل میں 400 سیلاب متاثرین خاندانوں میں نان فوڈ آئٹمز کے تقسیم کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن نے جوہانیٹر انٹرنیشنل اسسٹنس کے تعاون سے یہ تمام نان فوڈ آئٹمز سیلاب متاثرین میں تقسیم کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگست سے سیلاب کے دوران نصیر آباد، جعفر آباد اور سبی میں 5000 میڈیکل کیمپس لگائے گئے، جہاں پر 19,733 مریضوں کا چیک اپ کر کے انہیں مفت ادویات فراہم کی گئی ہیں اور ہر میڈیکل کیمپ 2 ماہ تک جاری رہے گا۔ افتخار احمد نے کہا کہ عید کے پرمسرت موقع پر سیلاب زدگان میں نان فوڈ آئٹم سامان تقسیم کیے گئے ہیں۔ یہ تھی چند رپورٹس بلوچستان کی دنیا سے۔ اب باری ہے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی۔ آئے نظر ڈالتے ہیں وہاں سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ مردان میں الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سیلاب متاثرین کی امداد میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کے اعزاز میں خصوصی تقریب منعقد کی گئی، جس میں متاثرین سیلاب کی بحالی میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کارکنوں میں تعریفی اسناد تقسیم کی گئیں۔ آئے تفصیلات جانتے ہیں۔ مردان میں الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام خصوصی تقریب منعقد ہوئی، جس میں متاثرین سیلاب کی بحالی میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کارکنوں میں تعریفی اسناد تقسیم کی گئی۔ مقامی اسکول میں منعقد ہونے والی اس تقریب میں جماعت اسلامی ضلع مردان کے امیر سلطان محمد امان خصوصی تھے، جبکہ الخدمت فاؤنڈیشن کے ضلعی صدر عطا الرحمان ایڈوکیٹ نے اس تقریب کی صدارت کی۔ اس موقع پر جماعت اسلامی کے امیر سلطان محمد نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی کے کارکنوں نے متاثرین سیلاب کی بحالی کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نوشہرہ اور چارسدہ کے متاثرہ بھائیوں کے دکھ حدت میں ہمارے کارکن ان کا سہارا بنے اور دن رات ایک کر کے بحالی کے کاموں میں حصہ لیا۔ عطا الرحمان ایڈوکیٹ نے کہا کہ متاثرین کی بحالی کے لیے پہلے دن سے الخدمت فاؤنڈیشن نے احتیاط، چندے اور ریلیف کا سامان اکٹھا کر کے متاثرہ علاقوں میں پہنچا دیے اور مشکل کی ہر گھڑی میں وہ متاثرین کے شانہ بشانہ رہے۔ اب باری ہے صوبہ خیبر پختونخوا کی چیدہ چیدہ خبروں کی۔ آئے دیکھتے ہیں۔ 29 جولائی کو بزدار میں سیلابی ریلوں سے تباہ ہونے والے 4 ہائی ٹینشن ٹاورز تاحال مرمت نہ کیے جا سکے۔ 29 جولائی کو آنے والے سیلابی ریلوں سے بزدار میں 132 kV کے 4 ہائی ٹینشن ٹاورز گر گئے تھے، جس کی وجہ سے کوٹ ادب پاور پلانٹ سے ڈیرہ اسماعیل خان کو بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی تھی۔ پیسکو حکام نے عارضی مرمت کر کے ایک سرکٹ کے ذریعے ڈیرہ اسماعیل خان کو بجلی کی فراہمی شروع تو کر دی، مگر 4 ماہ گزرنے کے باوجود ان ٹاورز کی مکمل بحالی ممکن نہیں ہو سکی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کو اس وقت چشمہ پاور پلانٹ سے بجلی فراہم کی جا رہی ہے، جو انتہائی ناکافی ہے۔ پیسکو حکام کے مطابق ان ٹاورز کی خرابی کی وجہ سے 40 میگا واٹ بجلی کی کمی کا سامنا ہے، جس سے نہ صرف ڈیرہ اسماعیل خان بلکہ ٹانک، جنوبی وزیرستان اور لکی مربت کو بجلی کی فراہمی میں مشکلات درپیش ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں محرم الحرام کے لیے پولیس نے سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا۔ ڈیرہ پولیس نے محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا ہے۔ ضلع بھر کو 6 سیکٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سیکٹر نمبر 1 کے انچارج ڈی ایس پی سٹی سرکل عبدالغفور خان، سیکٹر نمبر 2 کے انچارج ڈی ایس پی کراچی سرکل عمر فراز، سیکٹر نمبر 3 کے انچارج ڈی ایس پی صدر سرکل عثمان غنی، سیکٹر نمبر 4 کے انچارج ڈی ایس پی فرید اللہ خان، سیکٹر نمبر 5 کے انچارج ایس ایچ او کراچی اور سیکٹر نمبر 6 کے انچارج ڈی ایس پی پہاڑ پور سرکل صلاح الدین کنڈی ہوں گے۔ تھانہ سٹی کی حدود میں 17 مقامات کو حساس ترین قرار دیا گیا ہے۔ محرم کے دوران بم سکواڈ، ڈسٹرکٹ پولیس، ایف آر پی پولیس کے علاوہ واش ڈاگ ٹیمیں بھی سیکورٹی کے فرائض سر انجام دے گی۔ 15 انسپیکٹرز، 62 سب انسپیکٹرز، 83 اے ایس آئی، 537 ہیڈ کانسٹیبل، 4356 کانسٹیبل سمیت کل 5053 اہلکار ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے۔ سرکل روڈ کے داخلی خارجی راستوں کے علاوہ تھانہ سٹی و کینٹ کی حدود میں کل 46 مقامات پر ناکہ بندیاں کی جائیں گی۔ بازاروں اور حساس مقامات پر 52 خفیہ کیمروں کے ذریعے کڑی نگرانی کی جائے گی۔ 10 محرم الحرام کو 87 گلیوں کو مکمل طور پر سیل کیا جائے گا۔ جلوس کے راستوں کے دوران کسی بھی شخص کو مکانات کی چھت یا مکان کے آگے کھڑا ہونے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ ضلع ٹانک سپورٹس ٹیموں کا ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نے ٹانک پوانا، جنڈولا اور ڈیرہ اسماعیل خان شاہراہ 3 گھنٹے تک ٹریفکلی بند کر دی۔ مظاہرین نے ڈی سی او ٹانک کے خلاف بھی شدید نعرے بازی کی۔ مشتعل مظاہرین کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ چیمپئن شپ کے لیے ہر سال کروڑوں روپے کے فنڈ صوبائی حکومت اور وفاق کی حکومت کی جانب سے فراہم کیے جاتے ہیں، لیکن 10 سال سے چیمپئن شپ کا انعقاد نہیں ہوا۔
ان کا کہنا تھا کہ حکومت ڈی ایف اے اور سپورٹس آفیسر کی ملی بھگت سے سپورٹس کے نام سے کروڑوں روپے کی خود غرض کی تحقیقات کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ سپورٹس آفیسر ٹانک کی منمانیوں کے باعث ٹانک میں مختلف گیمز کے کھلاڑی قومی سطح پر کھیلوں میں حصہ نہ ملنے کے باعث منشیات کے عادی ہو چکے ہیں۔ ایس ایچ او صدر تھانہ مرید اکبر کی یقین دہانی پر مظاہرین منتشر ہو گئے۔ خیبر پختونخوا کے بعد اب نظر ڈالتے ہیں پنجاب سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ عظیم مہنگائی کا جن کسی طور قابو نہیں آ رہا۔ حکومت کی جانب سے مہنگائی پر قابو پانے کے دعوے بھی اب کہیں سنائی نہیں دیتے۔ گوجرانوالہ میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے سے عام آدمی کی قوت خرید جواب دے گئی ہے۔ دکاندار سرکاری ریٹ کی بجائے منہ مانگے دام وصول کر رہے ہیں۔ آئے مزید جانتے ہیں۔ گوجرانوالہ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے سے عام آدمی کی قوت خرید جواب دے گئی ہے۔ دکانداروں نے سرکاری ریٹ کی بجائے منہ مانگے دام وصول کرنے شروع کر دیے ہیں۔ گوجرانوالہ میں گزشتہ ہفتے کے دوران آلو، پیاز، دھنیا، لہسن، ادرک، ہری مرچ اور ٹماٹر کی قیمتوں میں 100% تک اضافہ ہو گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے 25 روپے کلو میں فروخت ہونے والا آلو اب 60 روپے، دھنیا 20 روپے سے بڑھ کر 50 روپے، ادرک 150 سے بڑھ کر 250 روپے، ٹماٹر 40 روپے سے بڑھ کر 80 روپے، پیاز 60 روپے سے بڑھ کر 100 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ عوام کے نمائندوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنا حکومت کی فرائض میں شامل ہے، لیکن تحصیل پھالیا کے تھانہ قادر آباد کی عمارت حکومت کی اس ناکامی اور بے حسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آئیے اس کی تفصیلات جانتے ہیں۔ یہ عمارت جس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کسی آثار قدیمہ کے نہیں بلکہ آج سے 200 سال قبل 1810 عیسوی میں قائم ہونے والے پھالیا کے تھانہ قادر آباد کی عمارت کے ہیں، جس میں آج بھی لوگوں کی شکایات سننے کے لیے تھانہ کا عملہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ اس کے کمروں کی حالت بہت خراب ہے، کمروں کی چھتیں گر چکی ہیں، جو بچ گئی ہیں وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہیں۔ دروازوں کی حالت سوکھے پتوں کی طرح ہے جو تھوڑی سی آواز سے گرنے لگتے ہیں۔ مال خانے کا دروازہ ایسے بند ہے جیسے کبھی کھولا ہی نہ گیا ہو۔ کمرے جو کہ سین سے تقریباً 2 فٹ نیچے ہیں، بارش ہونے کے بعد ان کمروں کی اندرونی حالت عجب منظر پیش کرتی ہے۔ جا بجا بکھرا ہوا سامان اور پرانی چیزیں دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی کباڑ کی دکان پر آ گیا ہو۔ سیڑھیاں اس قابل نہیں ان پر چڑھ کر چھت پر جایا جا سکے۔ پرانی ہونے کی وجہ سے جانور اس کو اپنا مسکن سمجھتے ہیں۔ حوالات کی حالت ایسی نہیں کہ اس میں انسانوں کو رکھا جا سکے۔ مناسب جگہ نہ ہونے کی وجہ سے پکڑی کی گاڑیاں اور دوسری چیزیں تباہ ہو چکی ہیں، اور تھانہ کا مرکزی دروازہ آج بھی انگریز دور کی یاد دلاتا ہے۔ اگر عوام کے محافظوں کو بنیادی سہولیات سے محروم رکھا جائے تو ان سے عوام کی بہتری کے لیے کیا توقعات کی جا سکتی ہیں؟ کیمرہ مین خاور شہزاد کے ساتھ مرزا کیسر فاروق، دنیا نیوز پھالیا۔ میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہو ایک بریک کا، جس کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے قدرت کا کرشمہ۔ تھلوال میں نوجوان کی آنکھوں میں تبدیلی، دھندلا پن خود بخود ختم ہو گیا۔